بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویپر کمپریشن سائیکل پہ آج ہم یہ پہلا پرابلم کریں گے۔ اس کی سٹیٹمنٹ ہے دی ریفریجرینٹ انٹرز دی ایواپوریٹر آف اے 6 کلو واٹ کیپیسٹی ریفریجریشن سسٹم operating on a VC cycle with an enthalpy of 77 kilojoule per kg and leaves with an enthalpy of 185 kilojoule per kg۔ کہ آپ کا ایک VC سائیکل ہے اور اس کی ریفریجریشن کیپیسٹی 6 کلو واٹ ہے۔ اب نیکسٹ ہے کہ ایواپوریٹر میں جو ریفریجرنٹ انٹر ہو رہا ہے اس کی انتھالپی 77 کلو جول پر کے جی ہے، اور جو ایواپوریٹر سے ریفریجرنٹ لیو کر رہا ہے یا آؤٹ ہو رہا ہے اس کی انتھالپی 185 کلو جول پر کے جی ہے۔ تو نیکسٹ آپ سے پوچھے کہ آپ سی او پی معلوم کر لیں اور پاور ان پٹ معلوم کریں ریکوائرڈ ٹو آپریٹ دا سسٹم if the enthalpy of the refrigerant after compression is 212 کلو جول پر کے جی۔ کہ آپ سی او پی اور پاور ان پٹ معلوم کریں اگر یہ جو ریفریجرنٹ ہے کمپریشن کے بعد اس کی انتھالپی 212 ہو جائے گی۔ تو ہمارے پاس یہ ڈیٹا گیون ہے، آر سی آپ کے پاس ہے 6 کلو واٹ ریفریجریشن کیپیسٹی کا، یہ ریفریجریشن سسٹم ہے، اس کی ریفریجریشن کیپیسٹی 6 کلو واٹ ہے۔ پھر ایواپوریٹر میں جو ریفریجرنٹ انٹر ہو رہا ہے اس کی انتھالپی یہ ہے، جو لیو ہو رہی ہے ایواپوریٹر سے اس کی انتھالپی یہ ہے، اور کمپریشن کے بعد جو انتھالپی ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، اٹ ول بی بیٹر ٹو ڈرا اٹ آن پیج ڈائیگرام آر ٹی ایس ڈائیگرام۔ سو بہتر ہے کہ ہم پیج ڈائیگرام کو کر لیں، اس کے بعد یہ سیناریو بہت زیادہ سمپل ہو جائے گی، اور ہم صرف فارمولا پٹ کر لیں گے، فارمولا لگا لیں گے اور اس میں یہ ویلیوز پٹ کر لیں گے، اور خود بخود پاور ان پٹ اور سی او پی کی ویلیو آ جائے گی۔ تو میں پیج ڈائیگرام کی طرف آتا ہوں۔ یہ میرے پاس پی ہے پریشر اور یہ انتھالپی۔ اب جی یہاں پہ اس پوائنٹ 1 ہے، یہ پوائنٹ 2 پہ آ جائے گا، پھر یہ پوائنٹ 3 پہ آ جائے گا، پھر یہ پوائنٹ 4 اور پھر اچھا اب مجھے پتا ہے کہ یہ میرا ایواپوریٹر ہے، یہ ایواپوریٹر ہے۔ پھر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ آپ کا کمپریسر ہے، مینس کہ کمپریشن پروسیس یہاں پہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کا کنڈینسر ہے جو کہ ہیٹ کو ریجیکٹ کرے گا۔ تو یہ آپ کا کنڈینسر ہے، یہاں سے کیو آر ہے، یہاں پہ کیو ایبزارب ہو رہا ہے، اور یہ آپ کی تھروٹلنگ پروسیس ہے، تھروٹلنگ۔ اچھا جی، تو اب ڈیٹا آپ کے پاس کیا ہے کہ جو آپ کی ریفریجرنٹ ہے اور وہ انٹر کر رہی ہے ایواپوریٹر میں، تو ایواپوریٹر میں انٹری پوائنٹ یہ ہے، تو آپ کی H4 جو ہے H4 از ایکول ٹو یہ ہے آپ کی 77 کلو جول پر کے جی۔ تو آپ کی جو انتھالپی ہے جو کہ انٹر ہو رہی ہے ایواپوریٹر میں وہ ہے 77 کلو جول پر کے جی، اینڈ لیوز ود ان انتھالپی آف 185، اور یہ اس کی لیونگ پوائنٹ ہے ایواپوریٹر کی، تو اس کو ریپرزینٹ کریں ہم پوائنٹ 1 سے، تو اس لیے میں H1 لکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس کی ویلیو ہے 185 کلو جول پر کے جی۔ نیکسٹ وہ کہہ رہے کہ سی او پی اور پاور ان پٹ معلوم کرے اگر کمپریشن کے بعد آفٹر کمپریشن، تو آفٹر کمپریشن کے بعد آپ کا پوائنٹ 2 ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ H2 کی ویلیو ہے 212 کلو جول پر کے جی۔ تو اب آپ نے کیا معلوم کرنا ہے؟ آپ نے سی او پی معلوم کرنی ہے اور پاور ان پٹ معلوم کرنی ہے۔ اچھا جی، تو سی او پی کے لیے فارمولا ہے آپ کے پاس، سی او پی از ایکول ٹو ریفریجریشن ایفیکٹ ڈیوائیڈڈ بائی ورک ان پٹ۔ تو اب آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی ریفریجریشن ایفیکٹ ہے، یہاں پہ جتنا ہیٹ ایبزارب ہو رہا ہے یہاں پہ،
تو ریفریجریشن ایفیکٹ کے لیے میں لکھ سکتا ہوں H1 مائنس H4 کہ کتنا ہیٹ اس نے ابزارب کیا ہے، H1 مائنس H4. اور ورک ان پٹ کے لیے مجھے پتہ ہے H2 مائنس H1 کیونکہ یہ آپ کی ورک ان پٹ ہے H2 مائنس H1 جو ہے. تو نیکسٹ آپ صرف یہاں پہ ویلیوز پٹ کر لیں. جب میں ویلیوز پٹ کر لوں گا تو یہاں پہ آ جائے گا 185 اور یہاں پہ آ جائے گا -77، یہاں پہ آ جائے گا 212 اور یہاں پہ آ جائے گا 185. تو یہاں پہ میرے پاس ویلیوز آ جائے گی 108 ڈیوائیڈڈ بائی 27. جب میں ڈیوائڈ کر لوں تو COP کی ویلیو آ جائے گی 4. تو کوفیشنٹ آف پرفارمنس اس ریفریجریشن سسٹم کی یا سائیکل کی 4 ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ COP جو ہے اٹ از ایکول ٹو ریفریجریشن کیپیسٹی ڈیوائیڈڈ بائی ورک ان پٹ، سوری پاور ان پٹ. جہاں پہ ریفریجریشن کیپیسٹی آتی ہے تو پھر وہاں پہ پاور ان پٹ آئے گا کیونکہ ریفریجریشن کیپیسٹی آپ کی کلو واٹ میں ہے. تو نیکسٹ یہ فارمولہ ہے اور مجھے پتہ ہے RC 6 کلو واٹ ہے، COP 4 ہے. تو آپ سمپلی پاور ان پٹ کو معلوم کر سکتے ہیں. پاور ان پٹ ریفریجریشن کیپیسٹی 6، COP آپ کی 4 ہے. تو اس سے آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 1.5. تو آپ کی جو پاور ان پٹ ہے وہ ہے 1.5 کلو واٹ. تو آپ نے COP بھی معلوم کر لی اور جتنی پاور اس کو چاہیے اس سسٹم کے لیے وہ ہے 1.5 کلو واٹ.